السلام علیکم دوستو، آج کی کہانی کا نام ہے شیر دل شہزادہ اور بولتا ہوا جنگل۔ بہت پرانے وقتوں کی بات ہے، ایک عظیم سلطنت کے کنارے پر ایک ایسا جنگل تھا جسے لوگ طلسماتی ہریالی کہتے تھے۔ یہ جنگل عام جنگلوں جیسا نہیں تھا، یہاں کے درختوں کی چھال چاندی جیسی چمکتی تھی اور پتے موسیقی پیدا کرتے تھے۔ اس سلطنت کا ایک چھوٹا شہزادہ تھا جس کا نام اریان تھا۔ اریان کو شکار کا شوق نہیں تھا، بلکہ اسے جانوروں کی زبان سمجھنے اور ان سے دوستی کرنے کا جنون تھا۔ ایک صبح جب سورج کی پہلی کرنیں سنہری دھاگوں کی طرح زمین پر اتر رہی تھی، اریان اپنے وفادار گھوڑے پر سوار ہو کر جنگل کی گہرائی میں نکل گیا۔ وہ آج کچھ خاص تلاش کرنا چاہتا تھا۔ ابھی وہ جنگل کی وسط میں پہنچا ہی تھا کہ اسے ایک درد بھری آواز سنائی دی۔ یہ کسی ننھے جانور کے رونے کی آواز تھی۔ اریان فوراً گھوڑے سے اترا اور جھاڑیوں کی طرف بڑھا۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک ننھا سا سفید ہرن جس کی آنکھیں نیلم جیسی نیلی تھی، ایک جادوئی جال میں پھنسا ہوا ہے۔ اریان نے اپنی چھوٹی سی تلوار نکالی، لیکن جیسے ہی اس نے جال کو چھوا، ایک بھاری آواز گونجی، رکو شہزادے، یہ جال فولاد کا نہیں بلکہ نفرت کا بنا ہوا ہے۔ اسے صرف وہی کاٹ سکتا ہے جس کے دل میں سچی ہمدردی ہو۔ اریان چونک گیا۔ یہ آواز سامنے لگے ایک قدیم برگد کے درخت سے آ رہی تھی۔ اریان نے اپنی تلوار رکھ دی اور سکون سے ہرن کے پاس بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی آنکھیں بند کی اور اسے چھوٹے سے جانور کے دکھ کو محسوس کرنے لگا۔ اچانک اس کے ہاتھ سے ایک نرم روشنی نکلی اور وہ جادوئی جال پگھل کر ہوا میں غائب ہو گیا۔ سفید ہرن آزاد ہوتے ہی ایک خوبصورت پری میں بدل گیا۔ وہ اس جنگل کی محافظ تھی۔ اس نے اریان کو بتایا کہ ایک کالا جادوگر جنگل کی خوشیاں چھیننا چاہتا ہے اور صرف ایک بہادر بچہ ہی اسے روک سکتا ہے۔ اریان نے ہمت نہیں ہاری۔ پری نے اسے ایک سچائی کا آئینہ دیا اور کہا کہ جب جادوگر سامنے آئے تو یہ آئینہ اسے دکھا دینا۔ اریان جنگل کے تاریک حصے کی طرف بڑھا۔ وہاں ہر طرف سوکھے درخت اور کالی دھند تھی۔ اچانک ایک خوفناک قہقہ گونجا اور کالا جادوگر دھوئیں کے بادل سے نمودار ہوا۔ اس نے جادوئی آگ کے گولے پھینکے، لیکن اریان ڈرا نہیں۔ جیسے ہی جادوگر قریب آیا، اریان نے سچائی کا آئینہ اس کے سامنے کر دیا۔ آئینے میں جادوگر نے اپنی اصلیت دیکھی۔ وہ کوئی طاقتور انسان نہیں بلکہ ایک چھوٹا سا ڈرا ہوا سایہ تھا جو دوسروں کو ڈرا کر خود کو محفوظ سمجھتا تھا۔ اپنی حقیقت دیکھ کر جادوگر کی طاقت ختم ہو گئی اور وہ ایک پرندے میں بدل کر دور اڑ گیا۔ جنگل ایک بار پھر ہرا بھرا ہو گیا۔ پرندے چہچہانے لگے اور دریاؤں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ اریان جب واپس اپنے محل پہنچا تو وہ صرف ایک شہزادہ نہیں بلکہ جنگل کا نجات دہندہ بن چکا تھا۔ اس دن سے اریان نے عہد کیا کہ وہ ہمیشہ کمزوروں کی حفاظت کرے گا۔ اس کے بعد سے جب بھی کوئی بچہ اس جنگل کے قریب جاتا ہے، اسے ہواؤں میں اریان کی بہادری کے گیت سنائی دیتے ہیں۔ شکریہ۔